اب آپ نے جو ایک سوال پوچھا ہے کہ اس دن کے بارے میں کرنا، یعنی ساری چیزیں ناجائز ہی ہیں، کچھ کرنا بھی ہے ٹھیک ہے، کرنے سے کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے؟ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر کچھ بھی ہمیں اس دن کی کوئی الگ سے کوئی یا اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ملتی، ہمیں کوئی الگ سے کوئی اس پر کوئی حدیث ہو یا کسی صحابی کا کوئی قول ہو. تو صحابہ کے دور میں یہ ربیع الاول آتا تھا اور گزر جاتا تھا، اس میں کوئی الگ سے ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کچھ الگ سے کچھ کیا ہو. باقی یہ کہ کیونکہ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے، تو اس بیس پر اگر کسی کو اس مہینے سے محبت ہوتی ہے کہ اس لیے یہ مہینہ کسی کو اچھا لگتا ہے کہ اس میں نبی پیدا ہوئے ہیں، تو اس پہ نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی ہے، کیونکہ اچھا لگنے کے لیے اور محبت کے لیے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہوتے. محبوب کی ہر چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تو ربیع الاول سے بھی محبت ہو سکتی ہے. کسی کو اس مہینے میں نبی سے محبت کا جوش پیدا ہوتا ہے اور اس جوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام کہتا ہے، تو نعت کہنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ایک ثواب کی چیز ہے. صحابہ کرام سے نعت کہنا ثابت ہے، اور تو آپ ربیع الاول میں بھی کہہ سکتے ہیں، محرم سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں نعت. مگر یہ کہ نعت اصولوں کے مطابق ہو، گانے کے طرز پہ نہ ہو، دھوم دھڑکا موسیقی ناچ گانے جس طرح سے آج کل نعتیں ہو رہی ہیں. ابھی مجھے ظہر میں کسی نے بتایا کہ ایک نئی نعت آئی ہے، اس میں ہم قادری ہیں ٹن ٹناٹن. تو میں تو پہلے مذاق سمجھ رہا تھا، میں نے کہا ایسا ہی غلط ہے. تو واقعی اس طرح کی ایک نعت آئی ہے، تو قادری ہیں ٹن ٹناٹن ٹن ٹناٹن. یہ نعت کے ساتھ مذاق ہے یہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نعت ایسی ہونی چاہیے. دیکھیں گانے بجانے میں کیا ہوتا ہے کہ جو رکا ہوا آدمی ہے وہ تھرکنا شروع کر دیتا ہے، اور نعت کا ایسا سنجیدہ کلام ہونا چاہیے کہ جو چلتا ہوا آدمی ہے وہ رک جائے، اس میں ایک سکینت نازل ہونے لگے. نعت کا ایک وقار ہوتا ہے، تو نعت کا اسٹائل وقار والا ہونا چاہیے، لگے کوئی باوقار آدمی نعت پڑھ رہا ہے. اور دوسرا یعنی اس آنکھوں سے آنسو نکل آئے آپ کے، سکونت کی کیفیت ہو، ناچنا نہ شروع کر دیں آپ نعت سن کے، یہ نعت کے ساتھ مذاق ہے، ایسی نعت نہیں ہونی چاہیے. دوسرا نعت کا جو کلام ہے وہ شرکیہ نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی شان کو بہت بڑھا دیا، تو مجھے بھی ایسے میری اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو مجھے. تو نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، حاجت روا، اس طرح کے الفاظ، اس میں یہ غیر محتاط رویہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو بیان کرنا چاہیے. وہ حیثیت ہی بہت بڑی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، سرور دو عالم ہیں. تو دو چیزیں. تیسری بات یہ کہ سیرت کے نام پہ جلسے کرنا وہ بھی جائز ہے، کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. جلسے جیسے مختلف عنوانات سے ہوتے ہیں، تو سیرت کے عنوان سے بھی جلسے ربیع الاول میں آپ کر سکتے ہیں، مگر ان جلسوں میں پھر وہی شرعی حدود سے تجاوز نہ کریں. اس میں لاؤڈ اسپیکر کو اتنا ساری رات آپ کھول کے رکھیں کہ جو لوگ آرام کرنے والے ہیں وہ آرام نہ کر سکیں، بیمار پریشان ہو جائیں. آپ اپنی آواز زبردستی لوگوں کو نہ سنائیں. جو جلسے میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے گا، وہ نعت بھی سنے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تقریر بھی سنے گا، خطاب بھی سنے گا. جو نہیں سننا چاہتا اس کو زبردستی نہ سنائی جائے، اتنے پاورفل اسپیکر نہ ہو، اتنا زور نہ ہو. پھر جو خواتین کی جو محفل ہوتی ہے سیرت کے عنوان سے، تو اس میں یہ رہے کہ خواتین کی آواز تو خواتین تک محدود رہنی چاہیے. ابھی میں آ رہا تھا تو ایک خواتین کی نعتوں کی آوازیں روڈوں پہ آ رہی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حکم دیا کہ عورت جب مرد کو نماز میں فتح دے گی، جس کو لقمہ کہا جاتا ہے، تو وہ زبان سے نہیں دے سکتی، اس کے اتنا پردے کا خیال رکھا گیا ہے. تو وہ نبی کیسے برداشت کریں گے کہ خواتین اونچی آواز سے ساری دنیا میں خوبصورت آوازوں میں نعتیں پوری دنیا کو سنا رہی ہوں، اور وہ روڈ پہ ان کی آوازیں جا رہی ہیں ان کی تقریر کی. تو ان کی ایکٹیویٹیز خواتین کے اندر محدود ہونی چاہیے. یہ سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر ہم یہ جلسہ کرتے ہیں یا ہم مسجدوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھے گی، اور یہ شریعت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. باقی جو چیزیں ہیں اس سے اجتناب. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا